جیسے ہی کوئی باپ مر جائے تو اعلان کرواؤ مسجد میں کہ کوئی وارث ہے، کوئی عورت وارث ہے، اس کو وراثت کا حق دیا جائے. اتنا اس نے کہا کوئی جہیز کی رقم نہیں کاٹی جائے گی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہیز میں دے دیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیش دے دیا. نہیں، جج نے یہ کہا کہ جو کچھ دیا زندگی میں وہ دیا، وراثت میں عورت کا جو اسلامی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. تو لہذا بات یہاں پر یہ ہوئی کہ فائنینشل امپاورمنٹ، یہ الفاظ کے ذریعے امپاورمنٹ نہیں، یہ فائنینشل امپاورمنٹ جب تک عورت کو نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں قائد اعظم کے کہنے کے مطابق یا میرے نبی کے کہنے کے مطابق، ان کو کسی نے پوچھا جی جنت کا سب سے آسان راستہ کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اس کی پرورش کر لی، وہ جنت میں گیا. بیٹوں کا ذکر نہیں آیا اس میں. تو وہاں سے میرے لیے روشنی ملتی ہے کہ اس انداز سے عورت کی اہمیت ہے. تو فائنینشل امپاورمنٹ کا یہاں آپ نے ذکر سنا. اسی طرح سے ڈیجیٹل امپاورمنٹ کا سیما کامل صاحبہ بتا رہی تھی، پوری شاید بات اپنی نہیں کر سکی. وہ ڈیجیٹل امپاورمنٹ یہ ہے کہ آج آپ عورت گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے. یہ عورتوں کے لیے سہولت ہے. اور کیا 3 کام کرنے ہیں بچیوں. آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، مرد اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، عورتوں کے کتنے کم ہیں. مجھے یاد نہیں، شاید مردوں کے مقابلے میں 20% ہیں یا اس سے بھی کم ہے. اچھا کیوں اکاؤنٹ کھولنے میں دقت ہے؟ کیونکہ بینک جائیں گی. اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. ایک یہ کہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنی ہے، ایک یہ کہ لکھ کر آپ نے یہ دینا ہے کہ جی میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں اکاؤنٹ کھول سکتی ہوں. اپنی تصویر دینی ہے اور آپ کا گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھلے گا. یہ زمانہ آ گیا ہے میری بیٹیوں بہنوں، یہ زمانہ آ گیا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے پرورش کی، عورت کے اوپر بہت بڑا ستون ہے خاندان کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی پرورش جس طرح سے ہمارے مشرقی اور اسلامی ماحول میں ہوتی ہے اس کو کوئی بھی نگلیکٹ کرے. چاہے مرد گھر پر رہے بچوں کی پرورش کرے یا عورت کرے، مگر بچوں کی پرورش میں ہمارے اسلامی خاندان کا ستون ہے. اور اس پرورش کا فقدان نظر آتا ہے کبھی کبھی جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی روکتا نہیں ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کے اندر فقدان نظر آتا ہے. تو لہذا وہ ہم عورت سے یہ بہت بڑی نعمت جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہیں. ماشاءاللہ عمر ڈار صاحب کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں، سب کو اپنی مائیں یاد آ جاتی ہیں. کتنی محبت کے ساتھ وہ ہمیں پیار کر کے اور بڑا کرتی ہیں اور نصیحتیں کرتی ہیں. بھولنا نہیں چاہیے. قرآن کی ایک دعا ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم اس انداز سے رحم کر جس طرح سے یہ کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا اور بچہ تھا. تو ڈیجیٹل امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سنیا نشتر نے ایک اور بات کی کہ عورت کی صحت کا اگر اہتمام نہیں کیا جائے تو وہ بھی ڈس امپاور ہوتی ہے، معاشرے میں کمزور ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میل نیوٹریشن عورت کا سب سے زیادہ، نیونیٹل پریگننسیز کے اندر اموات عورت کی زیادہ، فریکوینٹ پریگننسیز سے عورت کی صحت پر سب سے بڑا اثر. پھر جو سٹنٹنگ ہے وہ بھی ماں کا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کا اثر. تو لہٰذا ہم اس کا پرچار کرتے ہیں کہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن کے اندر کہ 2 سال یا 2.5 سال عورت اپنی چھاتی کے دودھ سے بچوں کی پرورش کرے. یہ میں اس وجہ سے دہراتا ہوں کہ مجھے قرآن کی باتیں کہنے میں کیوں شرم آئے گی. ہم جب یہاں پر آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بریسٹ کینسر، چھاتی کا کینسر نہیں کہہ سکتے. کیوں اپنی زبان میں کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی اس بات کو؟ یہ جو ٹابوز ہیں، سوشل ٹابوز، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو لہذا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر دودھ پلانا ماں کے اوپر یہ ہے کہ 18 مہینے یا 2 سال یا 2.5 سال تک چلے. اور اب WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے، سن لو بیٹیوں بہنوں، 6 مہینے تک WHO کہتا ہے کہ پانی بھی بچے کو نہیں.
माँ अपना दूध पिलाए, तब ये मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग वाला मामला ठीक होता है। अच्छा, ये मौका मैं बेहतर समझता हूं कि इसके जरिए शायद टेलीविजन के जरिए मेरी बहनों तक ये बात पहुंच जाएगी, मगर एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये मेल न्यूट्रिशन का। लिहाजा एहसास का मुझे सनिया निशर साहिबा आपको मुबारकबाद देता हूं। ये बाकायदा न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन पैकेजेस देती हैं औरतों को, और 3 महीने बाद कहती हैं कि जब ये पैकेज तुमने पैकेज इस्तेमाल कर लिए तो खाली पैकेज वापस लाओ, तो मजीद पैसे मिलेंगे सिर्फ इस बात के कि तुमने पैकेज इस्तेमाल कर लिया। तो बड़ा काम है माशाअल्लाह, इतने सारे काम ये कर रही हैं, उस्मान डार साहब कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसके साथ साथ जो तालीम की स्कॉलरशिप का एहतमाम है, जो स्कॉलरशिप्स का एहतमाम है, जो लड़कियों को ज्यादा स्कॉलरशिप देने की बात है, मैं बराबर के मुल्क के कल्चर की आपको बात बताता हूं कि वहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने दोपहर को बच्चों को खाना देना शुरू किया, और बड़ा उनको ताज्जुब हुआ कि जब खाना देना शुरू किया तो लड़कियां कम हो गई स्कूल में। पता नहीं चला इनको कि लड़कियां क्यों कम हो गई। जब मालूम किया तो पता चला कि माँ बाप ये कहते थे कि यार अगर खाना मिल रहा है ना तो लड़का खा ले, लड़की को घर रख लो। ये तासुब लड़की के खिलाफ। मुझे आज ये खबर पढ़कर बड़े अफसोस हुआ कि यहाँ भी कभी कभी वो जहालत की कैफियत है कि एक बाप ने एक बच्ची को कत्ल इस वजह से किया कि वो बच्चा चाहता था। बड़े अफसोस की बात है। मुझे शर्म भी आई, तकलीफ भी हुई, अफसोस भी हुआ। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जहाँ ये जुल्म हुआ, उस खानदान पर क्या गुजरी होगी जहाँ ये जुल्म हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि औरत की सेहत का एहतमाम भी जरूरी, तालीम का एहतमाम भी बेइंतहा जरूरी। तालीम के साथ उसकी अपनी इंडिपेंडेंस, उसका अपना रोजगार आता है और बच्चों की तरबियत वो अच्छी कर सकती है। इसके साथ साथ ये हो गई चंद बातें माशी इस्तेहकाम की। अब है माशरती इस्तेहकाम, माशरती एम्पावरमेंट कि मेरी बहन, मेरी बेटी अगर बाहर जाए तो उसको ये यकीन हो कि मुझे कोई हिरासा नहीं करेगा। ये होता है इस्लामी माशरा। हजरत उमर से किसी ने पूछा, और मैं जानता हूं कि नजरों से, हरकतों से उनको हरासा किया जाता है। हजरत उमर से किसी ने पूछा कि इस्लामी माशरा कैसा होगा, औरत की हिफाजत कैसे होगी, कैसा आप समझते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि एक औरत जेवर से लेस, जरा सुन लो गौर से, एक औरत जेवर से लेस यमन से अजम तक चली जाए और उसको कोई खतरा ना हो कि ना मेरा जेवर खतरे में है ना मेरी इज्जत कभी खतरे में है। यह है इस्लामी माशरा। इसकी कोशिश हमको करनी पड़ेगी। जब इमरान खान ये वादा करते हैं और ये कहते हैं कि रियासत मदीना, तो लोग तंज करने लगते हैं, और मुझे अफसोस होता है कि रियासत मदीना भी कोई ऐसी चीज है जिसका मजाक सियासी तौर पर उड़ाया जाए। मुझे शर्म आती है इस बात पर। मैं समझता हूं कि रियासत मदीना मेरी मंजिल है, और जब तक इंसानियत बाकी है दुनिया के अंदर, हर इंसान की मंजिल होगी रियासत मदीना। और मुकम्मल रियासत मदीना तो मेरे नबी के जमाने में थी, फिर हासिल नहीं होगी, मगर उसका कुर्ब तो हासिल कर सकते हैं। तो ये कोशिशें जो रियासत मदीना की हैं, उसके अंदर औरत की एम्पावरमेंट, औरत की हिफाजत बेइंतहा जरूरी है। इसी एतबार से पाकिस्तान के कवानीन भी इस बात का एहतमाम कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये पैदा होता है, और इसके अंदर मैंने उलमा से बड़ी मदद ली है, क्योंकि जो कुरान के अहकामात हैं उनका सबसे बड़ा चैंपियन आलिम दीन है। मस्जिदों के अंदर मैं चाहता हूं उनसे मदद लूं, माशरों के अंदर चाहता हूं कि उनसे मदद लूं कि वो इस बात का एहतमाम करें कि औरतों को विरासत भी मिले और औरतों की सेहत के एतबार से, औरतों की तालीम के एतबार से एहतमाम किया जाए। अब आपसे चंद एक बातें स्किल सेट्स ही कर लूं। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार है जिसके अंदर ये कर्जा दे रहे हैं औरतों का, और मुझे गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कई मरतबा कहा और ये एक बात कही कि जितना कर्जा बैंक देना चाहते हैं इतनी खवातीन आगे नहीं आई। तो लिहाजा मैं सियासी बहनों से अपनी बात कहता हूं, MNAs MPs से कहता हूं। कल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मेरे पास आए थे, उनसे मैंने सवाल किया क्या औरतें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर नहीं है? ये सिर्फ 2 खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? तुम अपनी बेटियों को और बहुओं को इन्वॉल्व करो अपने कारोबार में। सबसे अच्छा माहौल यह है कि बाप खुद इस बात का एहतमाम करे कि मेरे कारोबार में शरीक हो।
یہ تھوڑی کہ صرف لڑکوں کو شریک کریں آپ. تو لہذا میں تو ہر فورم پر 2-3 چیزوں کا سمینہ علوی کی وجہ سے یاد دہانی کی وجہ سے رہتا ہے, اور وہ چلی اس وجہ سے گئی کہ میری تقریر تو وہ ہمیشہ سنتی رہتی ہیں گھر میں بھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تم سے گھر میں سنتی رہتی ہوں. بہر صورت آج صبح سے ان کا تیسرا پروگرام تھا وومن امپاورمنٹ کے اوپر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکل سیٹس ایکوائر کرنا ضروری نہیں ہے کہ صرف سلائی کڑھائی. مجھے بیگم رانا لیاقت علی خان یاد ہیں جو میری والدہ سے یہ کہتی تھیں, دونوں مل کر سلائی کی مشینیں بانٹا کرتی تھیں. یہی تو صرف یہی اسکل سیٹ نہیں ہے, بہت سارے اسکل سیٹس ہیں. آج کل عورتیں گھر پہ رہ کر آئی ٹی کے اندر بے انتہا کام کر سکتی ہیں. جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں, وہ پھر پیشہ چھوڑ دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب خاندان بڑا کرنے کی ذمہ داری آتی ہے اس کے بعد واپس انٹری کی اپورچونٹی نکل جاتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ معاشرے کو بھی چاہیے کہ اپنی بہن, اتنی تعلیم جب قوم نے دی, قوم کا انویسٹمنٹ ہے, اور 80% گریجویٹس کے اندر 80% لڑکیاں ہوتی ہیں, اور اس میں سے 60-70% اچھی شادیاں, اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر, اچھی شادیاں کر کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم ہر ایک کو استعمال کریں کہ تم روزی اپنی بناؤ, گھر میں بیٹھ کر پرورش بھی کرو, اور جب تم فارغ ہو جاؤ پرورش سے تو پھر واپس کاروبار کے اندر آؤ. تو آئی ٹی کے حوالے سے فیس بک نے ٹیوٹا کے ساتھ مل کر پچھلے سال 5000 لڑکیوں کو اپنا کام ایڈورٹائز کرنا, کام کو استعمال کرنا, انٹرنیٹ پر چلانا 5000 کو کیا, اور ہم نے یہاں اسلام آباد میں ان کو انعامات تقسیم کیے. مگر میں نے ان سے یہ وعدہ لیا, میٹا سے میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارا یہ جو آن لائن پروگرام ہے, یہ فزیکل پروگرام ہے, بڑھاؤ. اور یہ نہیں بڑھاؤ کہ 5000 کیا تو اگلے سال 10. اس سال کے لیے ان کا کمٹمنٹ ہے کہ 1 لاکھ لڑکیوں کو اسکل سیٹس دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ایمیزون نے جب پاکستان سے مال لینا شروع کیا تو بیٹیوں بہنوں, سب سے آسان کام یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ اب اپنے گاؤں میں نہیں ہے, اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ اب اپنے صرف شہر میں نہیں ہے, اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ صرف اپنے ملک میں نہیں ہے, یہ دنیا آپ کے لیے مارکیٹ کھل گئی ہے. تو لہذا ایمیزون کے ذریعے بھی جو کچھ آپ بنائیں, جو کچھ تیار کریں, دنیا کی آپ کی مارکیٹ ہے. صرف آواز پہنچانا اور اپنے کام کا پرچار کرنا یہ سیکھ لیں, یہ اسکل سیٹ اختیار کریں جو فیس بک دینا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں ماشاءاللہ بہادر, ماشاءاللہ لیڈرشپ کوالٹی کی. میں ایک نام لیتا ہوں, بتاؤ تم پہچانتی ہو نہیں پہچانتی؟ مسکان خان, یاد آیا؟ جس نے اس ماحول کے اندر اپنے حجاب کی حفاظت کی, the right to wear حجاب, اس مجمع کے اندر کہی کہ یہ عورت ہی کر سکتی ہے اتنی بہادری کے ساتھ. ماشاءاللہ یہ اسلام کی بیٹی ہے جس نے اس بات کا احساس دلایا کہ ہر معاشرے کے اندر اسلام کی آواز کو, مسلمان عورت کو کوئی اپنے اس انداز سے دبا نہیں سکتا. تو میں دعا گو ہوں سب کے لیے, مگر خاص طور پر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آخر میں, عثمان ڈار صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ, بہترین محنت کر رہے ہو, ماشاءاللہ. سنیا نشتر صاحبہ, آپ زلتاج گل, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے نام لوں تو میں یہاں نام لیتا رہ جاؤں گا. مجھے ساری شکلیں میرے ساتھ کام کرنے والی, میرے ساتھ محنت کرنے والی یہاں پر بیٹھی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو عثمان نے بات کہی میں نے لکھ لی کہ اس حکومت کے دوران اس وقت جو یہ کام جو ہوا ہے یہ دل سے ہوا ہے, یہ جذبے سے ہوا ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں, یہ کوئی دنیا ہم سے سیکھے گی, دنیا ہم کو کیا سکھائے گی. کمال ہے, یہ ہماری وراثت ہے. عورت کے حقوق, عورت کو مقام دینا معاشروں کے اندر, یہ مغرب نے 1400 سال بعد کیا, ہم نے پہلے کیا. ہمیں اس وقت بات پر فخر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بچیوں, عورتوں, اب اپنی لیڈرشپ سکلز دکھاؤ. یہ صرف یہ بات یہاں پر نہیں ہے کہ تم خود کرو,
तुम खुद करो, दूसरी औरतों की उंगली पकड़कर उनको ले जाओ, बैंकों तक ले जाओ, अकाउंट खोलो, कारोबार करवाओ और लीडरशिप और अपने हुकूक के लिए हुकूक लो, क्योंकि पाकिस्तान कामयाब जब होगा, कायदे आजम ने भी कह दिया, पाकिस्तान कामयाब जब होगा जब ये मेरी सारी बहनें बराबर बराबर हमारे साथ चलेंगी और हमारे साथ सारी जद्दोजहद करेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Dr.